جب سیاست کی سمجھ نہ آئے تو رخ کیا جاتا ہے پنڈی بوائے شیخ رشید احمد صاحب کی طرف۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی سیاست کدھر جا رہی ہے۔ صوفے کے نیچے سے کلاشن کوف نکلی، میں 7 سال قید ہو گیا۔ اس چاندنی چوک میں کوڑے مارتے تھے تو آگے لاؤڈ سپیکر رکھتے تھے تو اس کی چیخوں کی آواز سارے شہر میں جائے۔ 5-6 سال تو میں نے ہنسی خوشی میں قید لے لی۔ ایک دن آپ سنیں گے نواز اور شہباز میں بھی فاصلہ ہو گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ سے آپ کی دل اور چھوڑو جی، کوئی اور بات کرو۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ ناظرین، 1 درجن سے زیادہ جماعتوں نے مل کر عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گھر بھیجا ہے، لیکن عمران خان وزارت جانے کے بعد اور کراؤڈ پلر بن گئے ہیں۔ دنیا نکل رہی ہے ان کی ایک کال پر۔ یعنی جب سیاست کی سمجھ نہ آئے تو رخ کیا جاتا ہے پنڈی بوائے کی طرف، شیخ رشید احمد صاحب کی طرف، جو 40 سالوں سے سیاست میں ہیں اور ہمیشہ برسر اقتدار پارٹی کے ساتھ ان کے تعلق رہتے ہیں اور وزارتوں میں رہتے ہیں۔ 16 دفعہ انہوں نے وزارت رکھی ہے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شیخ صاحب، کہا جاتا ہے جب سیاست کی سمجھ نہ آئے تو تمام لوگ آپ کی لال حویلی کا رخ کرتے ہیں، تو آج ہم نے بھی خوش قسمتی آپ مل بھی گئے، تو سنائیں کس طرف جا رہی ہے سیاست؟ یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی سیاست کدھر جا رہی ہے۔ ایک طرف 13 جماعتیں ہیں اور 62 وزیر ہیں، جس میں 17 وزیروں کے پاس محکمے نہیں ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی وزیر بے محکمہ تھا بھٹو کے دور میں، لیکن فرسٹ ٹائم 17 منسٹر ہیں وزیر بے محکمہ۔ 13 پارٹیاں اور نواز شریف کی علیحدہ لائن ہے، اس نے بلایا ہوا ان سب کو حاضر ہوں، اور بہانے سے سارے وہاں گئے ہوئے ہیں۔ کوئی مصر سے گیا اور کوئی عمرے سے گیا اور کوئی کہاں سے گیا ہے۔ لیکن پاکستان کے حالات اتنے مخدوش ہوتے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا ڈھانچہ جو ہے وہ سوال کر رہا ہے کہ ہم سب لوگ مل کر پاکستان کو بچائیں۔ ویسے دیکھا جائے شہباز شریف اسلام آباد تک ہی محدود ہے۔ پیپل پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، پنجاب میں پی ٹی آئی، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی، تو یہ کیا کچھ ڈماڈول بیوقوف ہیں، اقتدار کے بھوکے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، کبے کو لت راس آ جاتی ہے بعض کا۔ عمران خان مقدر کا سکندر بن گیا ہے اقتدار سے نکلنے کے بعد۔ میں نے اس کو اس دن کہا کہ آپ ان کی اتنی مخالفت کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو نکالا، آپ کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے ضمنی 20 پنجاب کی سیٹوں میں میرے کھاتے میں 17 سیٹیں جیتی ہیں انہوں نے، اور ایک لاہور کی سیٹ اس لیے آ رہے ہیں چوتھی کہ انہوں نے غلط بندے کو ٹکٹ دیا، اور کوٹا یہ جیتے ہوئے تھے اور مظفر گڑھ بھی جیتے ہوئے تھے۔ اس سیٹ کو خراب کیا گیا۔ ابھی میں آ رہا تھا، مجھے 3 لوگوں نے کہا کہ شیخ صاحب وہ بجلی کے بل کا مسئلہ تھا۔ ایک بندے نے مجھے کہا جی بچوں کا سکول میں نے بدلا ہے اور اس کی فیس کا مسئلہ ہے۔ ہم جو عمران خان کے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی اس مہنگائی نے مسائل پیدا کیے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے مسئلے حل کر لیے ہیں اور لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہو سکے۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ لوگ اس دفعہ ممبروں کو بتا دیں گے، چاہے وہ اپوزیشن سے ہوں گے اور چاہے حکومت سے ہوں گے۔ شیخ صاحب، سیاست میں آپ گرو مانے جاتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں کیا ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ، 13 جماعتوں کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ نہیں، ایک کینڈیڈیٹ تھے، مطلب دوسری طرف عمران خان تھے، کیا ہوا ہے پنجاب میں؟ بس اللہ جب کسی کو سرخرو کرنا چاہتا ہے نا، اللہ مقلب القلوب ہے، اس کو دلوں کے حال پتہ ہے۔ اس نے لوگوں کے دل عمران خان کی طرف پھیر دیے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں 17 سیٹیں جیتی ہیں، لیکن 15 سیٹوں میں کلین سویپ کیا ہے۔ کیا آپ وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہیں؟ کیا عمران خان سے آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہے لمحہ بلمحہ؟ تو کیا وہ اسمبلیاں توڑیں گے، الیکشن میں جائیں گے، کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں، میں چودھریوں کو بڑے سمجھدار ہیں چودھری، اور جیسا عمران خان کہے گا ویسا کریں گے۔ اب اس ملک میں ٹکٹ جو ہے اور سیاست جو ہے وہ عمران خان کی چلے گی۔ ایک عمران خان نے خط لہرایا تھا اپنے پریڈ گراؤنڈ جلسے میں، دوسرا چودھری شجاعت صاحب کا خط تھا۔ آصف علی زرداری صاحب نے کیسا تعویذ دیا، کیسا وہ چھکا لگایا کہ 70 سالہ جو بھائی تھے ان میں جدائیاں، دوریاں، دراڑیں پیدا کر گئے۔ 70 سال سے بھی زیادہ ہوں گے، 70 سال کا تو میں ہو گیا ہوں، اور میرے اس فیملی سے بڑے تعلق ہیں، اس لیے میں چودھری شجاعت پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ مطلب ویسے ہوا کیا ہے پھر؟ مجھے نہیں پتا،
جو مؤنث کچھ اور ہوا، حسین الہی کی آپس میں نہیں بنتی، کیا وجہ ہے؟ سالک کی اور مونس کی، حسین علیہ کی نہیں، سالک اور مونس کی نہیں بنتی۔ سالک اور حسین کی نہیں بنتی، جس کی وجہ سے یہ ایشو ہے۔ ویسے صدر آصف علی زرداری نے کس طریقے سے وزیر کیا اعظم کو طریقہ ہے جی نائل دیکھا؟ کروایا، وزیر اعظم کو گھر بھیجا ہے، پھر اس کے علاوہ حکومت بنائی ہے، دیکھیں نا، اس مانتے کے تو ہیں نا۔ باوجود عزت نہیں پا سکے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دل جوڑنے چاہیے، توڑنے نہیں چاہیے۔ اب دونوں کے گھروں میں بہنیں ہیں۔ میں تو اس کو آصف زرداری کو چھوٹا آدمی سمجھتا ہوں۔ یہ چھوٹی اور گندی حرکت ہے کسی کے گھروں میں۔ ایک دن آپ سنیں گے نواز اور شہباز میں بھی فاصلہ ہو گیا ہے، اور عنقریب آپ سن لیں گے۔ ویسے آپ تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں نون سے شین نکلے، نکلی آپ کے سامنے۔ مطلب کس طرح مطلب دیکھیں تھوڑا سا میری ایکسپیرمنٹ۔ بات گزارش یہ سنیں، اپنے بیٹے کو اس نے چیف منسٹر بنا لیا، خود وہ پرائم منسٹر بن گیا۔ جتنی اہم جگہیں ہیں اس نے اپنے لوگوں کو بانٹی۔ بعض ایسے فیصلے ہیں جو مریم نے بدلے۔ میں خواتین کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مناسب نہیں ہے، لیکن کافی فاصلہ ہو چکا ہے۔ یہ آپ کی بڑی دل لگی بھی ہے بلاول بھٹو زرداری سے، کیا سمجھتے ہیں؟ وزیر خارجہ بنایا ہے ذوالفقار علی بھٹو، جب وزیر اعظم نہیں تھے اس سے پہلے ان کو بھی وزیر خارجہ بنایا گیا تھا۔ کیا پدی کا شوربہ جی، کس بندے کے ساتھ اس کو جوڑتے ہو؟ کو سب سے پہلے بھٹو بنانے میں بھی ہمارا ہاتھ تھا۔ 6 نومبر 1968 کو جب ہم نے اس کو پولی ٹیکنک کا میں صدر تھا، جب امین شہید ہوا اور حمید شہید ہوا تو پھر وہ بھٹو بنا۔ پھر ہماری گلی کے 4 جنازے اٹھے، 2 یہ اور 1 پنڈی گھیب گیا۔ سو بھٹو واز اے ڈیفرنٹ پولیٹیشین۔ یہ تو ایسی فضول آدمی ہے۔ آپ نے تقاریروں میں کہتے ہیں کہ نواز شریف کو بھی لیڈر بنانے والے آپ ہیں، تقاریر لکھ کے آپ دیتے تھے، پھر راہیں کیسے جدا ہو گئی؟ کیا معاملہ ہوا تھا؟ اتنے قریب تھے آپ نواز شریف سے؟ معلوم نہیں، انہوں نے سعودی عرب کا جانا کا مجھ سے چھپائے رکھا، اور مجھے ایک فوٹوگرافر بلتی میرا دوست تھا، وہ کہتا تھا کہ بھئی یہ معاہدہ ہو رہا ہے اور سعودی جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ہم سے بات چھپائی رکھی۔ ان دی اینڈ یہ بات جو ہے خاقان عباسی کو بھی نہیں پتہ تھی، اور سندھ کے ہمارے ایک بہت بزرگ سیاستدان ہیں ان کو بھی نہیں پتہ تھی۔ تو پھر میں نے اس بات کو اچھا نہیں منایا، سمجھا کہ ہم جیلیں کاٹیں، 7 سال قید ہو جائیں اور آپ باہر جا کے مزے کریں۔ پھر یہاں سے ڈیفرنس ہو گیا ہمارا۔ امریکہ کے خط کی بات ہوتی ہے کہ سفیر کو خط دیا گیا، پھر اس کے بعد رجیم چینج ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں امریکہ کی سازش نہیں ہے، اس مولوی کی سازش ہے، میں نے گھر بھیجا۔ کیا اور چھوڑیں جی، میں نے مفتی محمود صاحب کے ساتھ یہاں سامنے مسجد میں دارالعلوم میں آیا کرتے تھے۔ فضول سیاست اس کی ختم ہو گئی ہے۔ اب میں اس ملک کی سیاست میں فضل الرحمان کی سیاست کو اب کامیاب نہیں دیکھتا۔ میں ہمیشہ اس کا نام مولانا کی حیثیت سے لوں گا، اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ لوگ نام ایک عالم دین کا تذہیب کے ساتھ لیں، لیکن میں اس کی سیاست نہیں دیکھ رہا۔ وہ وقت ختم ہو گیا جب فضل الرحمان کا کینڈیڈیٹ گجرانوالہ سے بھی جیت جایا کرتا تھا، اور چکوال سے، وہ وقت ختم ہو گیا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اتحاد ہے 12 جماعتوں کا، یہ لانگ ٹرم سروائیو کر سکے گا یا کرے گا؟ الیکشن میں؟ دنیا میں سب سے مضبوط رشتہ مفاد کا ہوتا ہے۔ جہاں مفاد ہوتا ہے نا، ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ خوف، عمران خان کا خوف ان کو اکٹھا رکھ رہا ہے، اور موسمی آب و ہوا بھی ان کو اکٹھی رکھ رہی ہے۔ ان کو پتہ ہے ہمیں تو کسی نے پوچھنا نہیں۔ آپ نے ہمارے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ، اور یہ آپ کا بیان بڑا وائرل بھی ہوا تھا، کہ مجھے 2 ماہ قبل بتا دیا تھا مارچ سے پہلے آئی بی والوں نے کہ عمران خان جانے والا ہے۔ اس کو بھی پتا تھا کہ حالات تو خراب۔ پھر امریکہ کا خط کیسے آ گیا؟ خط، میرا مطلب ہے یہ لگے تو بہت عرصے سے تھے نا۔ آخری تڑکا امریکن خط نے لگایا، آخری جو اوور ہے نا وہ امریکن خط نے کیا۔ آپ بھی اتحادی تھے عمران خان کے، آپ کو بھی کوئی آفر ہوئی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں اپوزیشن میں؟ نہ مجھے آفر ہوئی، نہ کسی نے مجھے دھمکی لگائی، نہ مجھے کسی نے کہا۔ میں نے خود ان کو کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ ویسے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر عمران خان اعتراض کر رہے ہیں، آپ اس وقت وزارت میں تھے، چاہے وزیر داخلہ تھے یا وزیر ریلوے تھے، کیا سمجھتے ہیں عمران خان نے مشاورت سے اپنی مرضی سے اسکندر سلطان راجہ کو نہیں لگایا تھا؟ لیکن اس نے جواب دے دیا۔ میں نے اسکندر سلطان کے لیے خط لکھا تھا عمران خان کو کہ اس کو آپ پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین بنائیں، لیکن عمران خان نے خود کہا ہے، مجھے تو نہیں پتا، میرے ساتھ تو اس نے 3 سال کام کیا ہے، لیکن عمران خان نے ٹی وی پہ کہا کہ مجھے نیوٹرلز نے کہا تو میں نے لگایا۔
شہباز نہیں گل معلوم۔ تو ریاست کے خلاف بیان دینے پر اندر ہو گئے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور بڑے سخت طریقے سے. اور ہم نے فیصل چودھری صاحب کا انٹرویو کیا، انہوں نے کہا ہے کہ شہباز گل کی جو میڈیکل رپورٹ ہے جھوٹی ہے، اور شہباز گل نے قمیض اٹھا کے بتائی ہے جج صاحب کو کہ مجھے اتنا مارا گیا. ہاں جی میں نے سنا تھی. کیا سمجھتے ہیں عمران خان ابھی ایڈمٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس گزارش بیان کے یہ ساتھ ہے ہیں. کہ عقل کی کمی ہے. بعض لوگوں کے صرف 50 فالوورز ہیں، ویورز ہیں، اس کو اتنے بڑے پیمانے پہ دکھا دیتے ہیں کہ اس کو 50 لاکھ لوگ نہیں 5 کروڑ لوگ دیکھ لیتے ہیں. تمام اخباروں کی لیڈ سٹوری گل کی سٹوری تھی. تمام پاکستان کے اخبار میں نے اس دن پڑھے. میں ٹی وی نہیں دیکھ رہا، اخبار پڑھتا ہوں. یہ 4-5 سال میں پہلا واقعہ میں نے دیکھا ہے کہ تمام اخباروں کی لیڈ سٹوری گل. ان کو کیا ملے؟ کل اس کی ضمانت ہو جائے گی. جب آپ کا یہ انٹرویو جاری ہوگا اس کی ضمانت ہو چکی ہو. فارن فنڈنگ کے 16 اکاؤنٹس شو نہیں کیے اور $1 ملین، اور عمران خان یہ کے اس اوپر ملک میں نائب واحد پارٹی ہے. میں اس پارٹی کا رکن تو نہیں ہوں، میرا صرف عمران خان کے ساتھ تعلق ہے. لیکن کتنے ہزار لوگوں کا اکاؤنٹ رکھنا بھی، یہ تو دیکھیں یہ سارے تو منشا کا مال لے کے چلنے والے ہیں. اور یہ بڑے بڑے بزنس مین ہر ایک کو فنڈ دیتے ہیں. یہ نواز شریف کو بھی دیتے ہیں، دوسروں کو بھی دیتے ہیں. عارف نقوی صاحب ہیں جس کا نام ہے، میں سیاسی طور پر ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں وہ نون لیگ کو بھی پیسے دیتا ہوگا. عارف نقوی صاحب نون لیگ کو پیسے دیتے ہیں. آپ کے پاس اس کے شواہد ہیں یا اپنے اوپینین پہ گئے؟ میری اوپینین. اب مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان مسلم لیگ نون کا؟ خاص طور پر آپ نے ان کو پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ کسی کے اشارے پر کھیر رہے ہیں، نقصان ہو جائے گا. نقصان ہوا، پنجاب چلا گیا، آپ نے دیکھا. اب مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ نواز شریف کی لندن میں بیٹھ کے سکون میں عقل کام کر رہی ہے. وہ الیکشن کی طرف جانا چاہتا ہے. شہباز شریف جو ہے نا، اس کو یہ پروٹوکول اور ہیلی کاپٹر اور اس طرح دیکھنا جہاز میں سے ہیں جی، اور ساتھ والے کی آواز بھی ریکارڈ ہونا کہ کیمرہ چل رہا ہے نا، یہ کمزوری ہیں سیاستدانوں کی. پتہ نہیں کب جان چھوڑے. ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. شہباز شریف کو کہتے تھے، آپ بھی کہتے تھے میرے خیال میں، کہ کامیاب ہیں وزیر اعلیٰ. میں آپ کو کہتا ہوں کہ شہباز شریف نواز شریف سے زیادہ کرپٹ انسان ہے. اور نواز شریف میں پھر بھی کچھ حیا ہوگی. شہباز شریف جتنا سیلفش، مفاد پرست اور کینہ پرور آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا. وزیر اعظم ہیں. میں نے جو کہا تھا، آپ نے ان کو گرفتار بھی کر کے دیکھا، لیکن کوئی فرد جرم عائد نہیں کر یہ سکے. بس یہ ہمارا نظام ایسے ہی تھا. ہمارے دور میں ہمارے لوگ ایسے ہی تھے. بس عمران خان نے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے، لوگوں کو گرفتار کرتے رہے، اب ان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ سینئر سیاستدان ہونے کے ناطے یہی کچھ چلتا رہے گا اور عوام روتی رہے گی؟ دیکھیں جی، اس صوفے کے نیچے سے میں جیل میں تھا، کلاشن کوف نکلی، میں 7 سال قید ہو گیا. 4 سال کاٹ کے آیا باولپور سے. اوپر والے کمرے میں بھی پستول نکل آیا تو میں کورٹ مارشل ہو گیا میرا. 5-6 سال تو میں نے ہنسی خوشی میں قید لے لی جی، مذاق مذاق میں. ہمارے لیے تو کسی چینل نے پروٹیسٹ، اس وقت چینل تھے ہی نہیں. اخبار میں خبر ایک سنگل کالم لگتی تھی، شیخ رشید کو 7 سال قید با مشقت ہو گئی. شیخ رشید کو 1 سال قید با مشقت اور 10 کوڑوں کی سزا اندر کے صفحے میں. اور یہاں کوڑے لگتے تھے نا جب چوک میں، مجھے کوڑوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا تھا، اس وقت ڈرتا تھا. میں نے تو ٹیکے بھی لگوا لیے تھے جب مجھے معافی دے دی خواجہ صفدر صاحب اور چوئی صاحب نے. اس چاندنی چوک میں کوڑے مارتے تھے تو آگے لاؤڈ سپیکر رکھتے تھے کہ اس کی چیخوں کی آواز سارے شہر میں جائے، اور سارے شہر میں سپیکر اس پنڈی میں لگائے جاتے تھے. ویسے اب تو ذرا سی گرفتاری ہو تو لیڈ سٹوری ہے سر جی. آپ جس قید با مشقت کی بات کر رہے ہیں، ویسے دیکھا جائے تو گھاس وغیرہ کٹواتے ہیں اڈیالہ میں. آپ سے کیا کروایا تھا؟ میں پہلے ہی جو میری 1 سال قید مشقت تھی، میں اسکول ٹیچر تھا، 5ویں جماعت کو پڑھاتا تھا. تو بچوں کی قید کاٹی. پاکستان میں کسی سیاستدان نے بچوں کی قید نہیں کاٹی. ہری پور صبح میں ڈرل کرتا تھا اور 5ویں جماعت کو پڑھاتا تھا. پھر میں نے قید با مشقت جب گزاری تو میں نے کہا میں ٹائم کیوں ضائع کروں. کشمیری بھی تھا، قالینوں کا کام سیکھا. باہر آ کے میں نے گلمرگ کمپنی لمیٹڈ بنائی جو پاکستان کے ٹاپ کارپیٹ اور سلک ایکسپورٹر بنی. سو یہ سارا کام پھندے شندے لگانا میں جیل سے سیکھ کے آیا تھا. میں نے وقت نہیں ضائع کیا. رانا ثناء اللہ سے آپ کی دل اور چھوڑو جی، کوئی اور بات کرو. نہیں میں اس ٹائم نہ ضائع کرو. چھوڑو. اچھا، اب مستقبل میں الیکشن کب دیکھ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اکتوبر نومبر میں الیکشن ہے، ورنہ پھر کچھ اور ہے. عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ تعالی کوشش پوری ہے، فیصلے آسمانوں پہ.
آپ کے اوپر چھاپے پڑ رہے ہیں, ریڈ ہو رہے ہیں, شیخ رشید بیمار بھی ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر آپ نے اس دن کہا میں نے شیونگ کریم وغیرہ سب کچھ تیار کر لیا ہے لیکن ایکچولی میں نے آپ کو بتایا نا, یہ پکڑنے جب شہباز گل کو جا رہے تھے, انہوں نے ساتھ فیصلہ کیا کہ 4 آدمیوں میں فواد کو اور مجھے بھی رکھا جائے. تو 2-3 دفعہ انہوں نے, پہلے آتی ہیں نا گاڑیاں ریکی کرنے 3-4, اس کے بعد پولیس آتی ہے. تو سچ پوچھیں تو جیل کوئی سکون کی جگہ سردیوں میں, گرمیوں میں وہاں مسئلہ ہے. سیاستدانوں کو, اب میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں, اگر ان کو اے سی مل سکتا ہے تو مجھے بھی مل جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا ایک ڈائلاگ مشہور ہے کہ زیور ہے ہتھکڑی میرا, وہ ہاں, وہ میں بچپن سے یہ کہتا ہوں کہ جیل میرا سسرال اور ہتھکڑی میرا زیور اور موت میری محبوبہ. یہ میں نہیں, میرے استاد کا شورش کشمیری کا سے میں نے لیا ہوا ہے. شیخ رشید پر سب سے مشکل دن آج کل ہیں یا شروع کی سیاست میں تھے؟ کیونکہ آج اگر اب بوڑھے ہو چکے ہیں, چھاپے پڑ رہے ہیں آپ. کوئی نہیں, بس شروع کے دن مشکل تھے. غربت مشکل ہوتی ہے. ایک آپ کا ویڈیو بیان تھا کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا جلسہ روکنے کے لیے شرٹ اتار دی تھی کہ مجھے گولی اتار نہیں دی تھی, میں پہنچ گیا تھا, اس نے گولی چلا دی. کہانی ہوئی تھی بس اس جلسہ نہیں میں نے اس کو کرنے دیا. وہ پرائم منسٹر تھا, پریزیڈنٹ تھا, تو میں بوگیز کیفی ہوتی تھی سامنے, اس کا کیا نا, قمر صاحب کی, اس کی چھت پہ سویا اور جلسے میں داخل ہو گیا. ایک چاقو تھا میرے خیال ہے, اور وہ بے وقوف لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں, انہوں نے فائر کھول دیا. تو میں نے ساری کناتیں شناتیں کاٹ دی اور گولی چل گئی. کافی لوگ زخمی شخمی. سامنے میرا کالج تھا, میں کالج میں گھس گیا اور جلسہ نہیں میں نے اس کو کر دیا. جنرل باجوہ آپ کے جونیئر بھی ہیں. آپ کی عمران خان کی وزیر اعظم کی مدت ختم ہونے کے بعد جب ان کو ہٹایا گیا وزارت سے, کوئی رابطہ وغیرہ ہوا ہے؟ بالکل کسی فوجی سے نہیں ہوا, نہ انہوں نے کیا, ان کی بڑی مہربانی ہے, نہ میں نے کیا. اور ان کو میرے مزاج کا پتہ ہے کہ میں 2 طرف نہیں چل سکتا. مشرف کے ساتھ تھے شیخ رشید صاحب, پھر نون لیگ کے ساتھ آئے, پھر پی ٹی آئی کے ساتھ آئے. کیا آخری میں کسی کے ساتھ بھی نہیں گیا, اپنی جگہ قائم رہا. نہیں, اطاعت کولیشن کی بات کر رہا ہوں. ہاں, میں آف کورس مشرف سے میری بڑی دوستی تھی, اور نواز شریف کے ساتھ بھی میں وزیر تھا, میں جمالی کے ساتھ بھی وزیر تھا, میں شجاعت کے ساتھ بھی وزیر تھا, میں جنیجو کے ساتھ بھی. سو یا اپوزیشن میں بیٹھے یا بندہ وزیر ہو, یہ تو نہیں نا, درمیان میں تو نہیں لٹک سکتا. چودھری نثار علی خان بڑا اثر و سوخ سیاست میں, بہت لائق آدمی, پھر سائیڈ لائن ہو گئے. آپ کا ان سے کوئی رابطہ وغیرہ ہوا ہے؟ نہیں, صرف جس دن میں نے تحریک انصاف کے ساتھ اسی جگہ سے ہم اتحاد کا اعلان کیا, انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ فیصلہ بدلیں. میں نے کہا میں نے فیصلہ نہیں بدلا.